أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإنا من شيعته لإبراهيم. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد. ابھی جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کے لیے اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد. اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے حصے کی آخری مجلس تک آپ پہنچے. آج 3 دن جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے 1 منٹ میں بتا دیں آپ کو کہ شیعہ پہ ہماری بات ہو رہی تھی. لفظ شیعہ پہ کہ ہم شیعہ کیوں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہاں سے ہمارا نام آ گیا, کہاں سے ہم پیدا ہو گئے. تو ہم نے بتایا آپ کو شیعہ فی القرآن, شیعہ فی الحدیث اور شیعہ فی التاریخ. ابھی تک ہم نے سب شیعہ فی التاریخ یا شیعہ فی الحدیث جو بتایا وہ وہاں سے بتایا, ٹھیک ہے نا. آج آپ کو اب ظاہر ہے کہ 1 ہفتہ ادا ہو گیا نا, وہاں بتا دیا. اب ہم اپنا بھی تو بتائیں کہ معصومین نے شیعوں کو کیا کہا ہے نا, وہ بھی تو کیا کہتے ہیں, وہ بھی تو ضروری ہے نا. وہ تو ایک طرف کی بات ہوگی. یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نئے نہیں ہیں. ہمارا نام اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی پڑھ چکا تھا. تاریخ سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ ہمارا نام اللہ کے رسول کے دور میں ہی پڑھ چکا تھا. اور لوگ جب یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب اختلافات کی ہوا چلی تو باقاعدہ جو علی کے کیمپ میں ہوتے تھے ان کو یہ کہا جاتا تھا یہ علی کے شیعہ ہیں. اب چاہے نفرت میں گئے چاہے محبت میں گئے, ہم نے اپنا نام خود ہی نہیں رکھا بھائی. ہم نے اپنا نام نہیں رکھا. یہ آہستہ آہستہ ہوتا کہ علی کے شیعہ, علی کے شیعہ, علی کے شیعہ. پھر اس کے بعد 2 گروہ بنے. ایک دور آیا جس میں 2 گروہ بن گئے, شیعہ نے علی اور ایک اور بھی بن گیا صاحب نے. لیکن ہوا یہ کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ نام ختم ہو گیا. اب جب صرف شیعہ کہا جاتا تھا تو مطلب ہوتا تھا علی کا شیعہ. یعنی لوگوں نے چھڑ کے کہنا شروع کر دیا شیعہ ہے, یہ شیعہ, جیسے آج کہتے ہیں شیعہ ہے. تو بھائی ہمارا نام تو تاریخی طور پہ بھی ثابت ہے کہ ہمیں چاہے کسی نے محبت میں کہا چاہے نفرت میں کہا, شروع سے ہمیں شیعہ کہا گیا. ہمیں کیا کہا گیا, اور ہم نے اس کو اون کیا. ہم نے اس کو رد نہیں کیا, ہم نے اون کیا. چلو خدا کا شکر ہے کہ بھئی آپ ہمیں شیعہ کہتے ہو. حالانکہ ابھی میں آپ کو روایات بتاؤں گا, معصومین کی روایت بتاؤں گا جس میں معصومین بتا رہے ہیں کہ شیعہ کا مرتبہ کیا ہے. شیعہ کا مرتبہ کیا ہے, کہاں تک ہے, وہ بالکل عجیب بات ہے. دیکھیے ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں. میثم کوفی, ایک ہے میثم دمان, ایک میثم کوفی. چاہنے والوں میں محب, دیکھیے یاد رکھیے, شیعہ, محب, موالی, 3 مراتب ہیں. آج معصومین کے اقوال سے آپ کو بتا دیں گے. معصومین کے اقوال, یہ آپ کے لیے آج سارا نا, آج آپ کے لیے 3 دن ہم ان کو بتاتے رہے, آج آپ کو بتانا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی عدالت میں گواہی کے لیے جانا پڑا انہیں. گواہی دینے کے لیے تو کسی نے کانب کھوسی کر دی, قاضی کو بتا دیا. قاضی جانتے نا کس کو کہتے ہیں, پرانے زمانے میں قاضی جج کو کہتے تھے. کسے کہتے تھے, جج کو. جتنا بڑا قاضی ہو, شہر کا قاضی ہے, چیف جسٹس, ملک کا قاضی ہے تو وہ جسٹس, چیف جسٹس, سمجھ گیا. قاضی القضات, قاضیوں کا بھی قاضی. جتنا بڑا قاضی ہوتا تھا ریٹ بھی اتنی بڑا لگتا تھا ہر زمانے میں. اس لیے شیعہ اس عہدے پر پہنچتے نہیں تھے. سمجھ گئے آپ, کیوں نہیں رکھا جاتا تھا ان کو, دوسروں کو رکھا جاتا تھا. وہ اپنی مرضی کے ان سے کو فتوے لیے جاتے تھے, ہے نا. حلال کو حرام, حرام کو حلال. ہوا تھا ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ. تبری لکھتا ہے کہ آج تک حیران ہوں کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کیسے. اور فتویٰ بتا دیتے ہیں آپ کو, نام آپ جا کے خود ڈھونڈ لیجئے گا, کہ ہارون رشید صاحب اپنے ابا کے استعمال میں جو خاتون تھی ان پہ عاشق ہو گئے, معذرت کے ساتھ. میں ایسی چیزیں نہیں پڑھتا, بلکہ میں تو الفاظ بہت ادب کے دائرے میں رہ کے ادا کروں گا. اور ممبر کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان کو ذرا لگام دے کے رکھیے, زبان کو سنبھال کے بات کیجئے, کیونکہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹیاں ہماری بیٹھی ہوتی ہیں, ہماری بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں. لہٰذا جتنی مؤدب اور مہذب, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھائی یہ لکھا ہوا یہ پڑھ رہا ہوں روایت میں. بھائی لکھا ہوا کا کیا مطلب ہے, وہ پڑھنے کے لیے, آپ بیان کرنے کے لیے وہ لہجہ, وہ الفاظ, وہ زبان نہیں ہوتی.
بدتمیزی ہوتی ہے. فصاحت بلاغت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بنتے بڑے بڑے عالم میں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. حقیقت میں خود حیران ہو گیا, میں لہجہ سن کے بعد لفظوں سے حیران ہو گیا کہ ان سے کیا پڑا ہو دل میں پھاڑ جو کی وہاں پہ. اس کا مطلب اس نے معنی بیان بالکل بھی نہیں پڑھا, اس میں کچھ بھی نہیں پڑھا. نہ اس کے بعد فصاحت ہے نہ بلاغت ہے. مترادف الفاظ ہوتے ہیں نا, بیان کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا لفظ کہاں استعمال کرنا ہے. جناب وہ ہوا یہ کہ وہ تھی ان کے حرم میں تو ہوتی تھی نا خواتین ان کے, تو ایک جو جوان سی تھی, اب جب یہ خلیفہ بنے تو یہ کہا بھائی اب تم میرے عقد میں, چلیے میں یوں کہہ دیتا ہوں اب ادبی ہو گیا, اب تم میرے عقد میں آ جاؤ. اس نے کہا بھائی نہیں ہو سکتا, میں آپ کے والد صاحب کے عقد میں تھی, اب میں آپ کے عقد میں کیسے آ جاؤں گی. کہ نہیں ہو جائے گا. انہیں نے بلا لیا قاضی صاحب کو, بہت بڑا نام ہے تاریخ کا, بتا دوں آپ کو بہت بڑا نام. ان کو بلا لیا, کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا بھائی مجھے تو اس کا فتویٰ چاہیے, کچھ نہ کچھ چاہیے. میں تو مطلب اپنے عقد میں لوں گا, اپنے حرم میں شامل کروں گا. میں الفاظ میں نے آتی ہے بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں. میں اپنے حرم میں اس کو داخل کروں گا, اپنے حرم میں داخل کروں گا. اب وہ جناب, اب قاضی صاحب کیا کریں, قاضی القضات کا عہدہ ہے, مالی مال بنگلے ملے ہوئے, گاڑیاں ملی ہوئی, پروٹوکول ملا ہوا ہے. کون چھوڑے گا یہ سب کچھ؟ چاہے دنیا برباد ہو, لعنتیں پڑے دنیا میں, آخرت برباد ہو, جہنم میں جلے, مگر قاضی تو قاضی ہے بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے نا. اب یہ قاضی سے کچھ اور نہ سمجھ لیجیے گا. اب وہ جاہل بھی ہوتے ہیں نا لوگ کہ قاضی کی وجہ آپ فلاں قاضی کو کہہ رہے ہیں. بھائی میں فلاں والا قاضی کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے دماغ جہاں جاتے ہیں چلے جائیں, میں ذمہ دار تھوڑی ہوں. میں تو تاریخ میں منصب قضاوت کی بات کر رہا ہوں, تاریخ میں جو قاضی گزرے ان کی بات کر رہا ہوں. ذرا وہ قاضی صاحب رات بھر سوچتے رہے کروں کیا, اگر نہیں دیا اس کی مرضی کا فتویٰ تو صبح پروٹوکول گیا, پروٹوکول. اور اس کے ساتھ بیٹھ کے جو کارستانیاں کی ہیں, اپنا تو نام نہیں لے گا, سارے اسکینڈل سامنے بھی لے آئے گا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے تاریخ. ایسا ہوتا ہے تاریخ میں کہ اگر نہیں دے گا مرضی کے فیصلے, ابھی دیکھ کیا کیا نکالتے, تیرا سب رکھا ہوا فائلیں. پہلے کیوں نہیں نکل رہے تھے؟ جب تمہاری مرضی کے فیصلے نہیں آئے تو اسکینڈل آنے شروع ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتا ہے کھیل. یہ پورا وہی سکھا کے گئے, بنی ہوئی بنی عباس, یہ سب سکھا کے گئے. ایسے ایسے کرنا, جب پھنس جاؤ تو ایسے پھنسانا, قاضیوں کو ایسے پھنسا لینا. لہذا سارے قاضی تمہارے مٹھی میں آ جائیں گے. جو نہیں آئے اس کا کام اتار دینا, ختم کر دینا, اس کا کام کر دینا, ستیہ ناش مار دینا, بھاگ جائے گا یا تم بھگا دینا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے. تو جناب ہوا یہ, قاضی صاحب سوچ رہے ہیں اب کروں کیا, پھنس گیا. اب جناب صبح جب آئے تو کہنے بھائی ایک ہی راستہ ہے, آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. آپ دیکھیں کیسا مسئلے کا ٹسلا نکالا. ایک ہوتا ہے مسئلہ, ایک ہوتا ہے ٹسلا. انہیں ٹسلا نکال دیا مسئلے کا. کہتے ہیں آپ اب گمان کر لیجئے کہ آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, بس آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. انہوں نے یہ سوچ لیا, یہ سوچ کے اپنے حرم میں اسے داخل کر دیا. تو اس حرام کو حلال کرنے والا بادشاہ کے لیے کون؟ قاضی. کون؟ قاضی. سمجھے ایسے ٹکے ٹکے بکتا تھا انصاف اس وقت. آج کل تو سب بڑا اچھا چل رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیوں نہیں ہوگا؟ ٹکے ٹکے کیوں نہیں بکے گا انصاف؟ جب ضمیر فروش ملا ان کی حمایت کرے, جب دین فروش ملا اپنا دین بیچ دے حمایت کے لیے, آمریت کی, پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ قاضی کو کیا کہو گے جب ملا اپنا دین بیچنے کو تیار ہو جائے, آمریت کی حمایت کرنے کے لیے اپنے نظریات بیچنے کو تیار ہو جائے, پھر باقی کیا بچا؟ کچھ نہیں بچا. لیکن ہر زمانے میں آوازیں رہتی ہے, باقی ہر زمانے میں آوازیں رہتی ہیں, ان کی گونج رہتی ہے تاریخ میں کہ سب ایسے نہیں تھے. سب کے سامنے ممکن ہے یہ وقت آیا ہو, ضمیر فروشی کا وقت بھی آیا ہو, دین فروشی کا وقت بھی آیا ہو. ممکن ہے سب کے سامنے منصب آئے ہو, ممکن ہے سب کے سامنے عہدے آئے ہو, ممکن ہے سب کے سامنے بڑے بڑے ایوانوں کی آفرز آئی, لیکن سب تو نہیں ہوتے نا ضمیر فروش. سب نہیں ہوتے. کیوں نہیں؟ یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں دنیا میں بھی لعنت نہ پڑے, آخرت میں تو ہی ہے. دنیا میں بھی لعنت پڑتی ہے, پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے.
تو بس جناب کیا بات ہو رہی تھی، میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں، یہ بڑھاپے کی علامت ہے۔ تو میسا میں کوفی عدالت میں پہنچے، مخبری کر دی، کان میں جا کے سور پھونک دیا۔ قاضی صاحب کی کسی نے کہا کہ شیعہ ہے، مخالفین نے کان میں جا کے کہہ دیا شیعہ ہے۔ اچھا قاضی نے کہا اچھا شیعہ ہے، اس کا تو ابھی پتہ صاحب، لاؤ مال ڈالو ادھر، پہلے درازیں ہوتی ہیں قاضیوں کی عدالتوں میں، اس وقت میزیں ہوتی تھی، ان میزوں میں درازیں ہوتی تھی، تو قسم کھا لیتے تھے کہ خدا کی قسم ہم رشوت کے پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، آنے والا خود ہی دراز میں ڈال کے چپ چاپ، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ایسا الحمدللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جناب دراز میں ڈال دیا مال درہم دینار سب رکھ دیا گیا، اس میں کھڑے ہو کے گواہی کٹہرے میں، تمہاری گواہی قبول نہیں ہوگی۔ تو بھائی کیوں نہیں قبول ہوگی میری؟ کہ تم شیعہ ہو۔ تم کیا ہو؟ تم شیعہ۔ اس نے رونا شروع کر دیا میسا میں کوفی، میسا میں کوفی نے دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، عدالت میں سب ہنس رہے، ٹھٹے لگا رہے۔ قاضی نے کہا بھی روتا کیوں ہے؟ یہ تو تجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ شیعہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ اور روتے روتے کہنے لگے تو غلط سمجھا قاضی، کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ شیعہ ہوں، تو غلط سمجھا، اس لیے نہیں رو رہا۔ پھر کہے کے لیے رو رہا؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ جس منصب کے میں قابل نہیں ہوں وہ تو نے مجھے دے دیا۔ کہاں علی کا شیعہ اور کہاں میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہتا ہے کہ بھائی کہ اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تو نے مجھے وہ منصب دے دیا جس کے میں قابل ہی نہیں ہوں۔ کہاں علی کا شیعہ کہاں میں۔ تو سمجھ میں آیا؟ یہ مقدمہ کیوں بنا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شیعہ ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے معصومی نے کیا کیا فرمایا۔ میں آج پھر موبائل کا سہارا لوں گا کیونکہ بہت ساری روایتیں چاہتا ہوں 7-8 آپ کو جلدی جلدی پہنچا دوں، ورنہ میرے مزاج ہے کہ میں ایک پڑھوں گا پوری تقریر اسی پہ ہو جائے گی۔ ایک روایت پڑھوں گا ان المومن اشد من زبر الحدید، یہ والی روایت پڑھوں گا تو پورا 1 گھنٹہ گزار دوں گا اس میں، اور میں چاہتا ہوں کہ نہیں 7-8-10 روایت کم سے کم آپ کو پہنچا دوں۔ روایات بہت ہیں، کئی 100 کی تعداد میں ہیں شیعوں کے فضائل پر، مومنین کے فضائل پر، معصومین کی روایات، لیکن 8-10 تو کم از کم پہنچ جائے نا آپ کے میں، اس لیے میں موبائل کا سہارا لوں گا۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ لیسا من شیعتنا من انکرا ثلاثۃ اشیاء المعراج والمسلۃ فی القبر والشفاء، ان 3 اس پہ ایک حدیث پہ بات کروں گا 3 لفظوں پہ تو 1.5 گھنٹہ گزار دوں گا۔ تو وہ میری ظاہر ہے کہ وہ میری مجبوری ہے کہ ایک بار لگ دوں گا تو گاڑی گئی پھر نہیں رکتی راستے میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں آپ تک معصومین کی پہنچا دی جائیں۔ یاد ہے مجھے، مگر میں نے کہا نا کہ ایک پڑھوں گا تو گزار دوں گا 1.5 گھنٹہ۔ میں چاہتا ہوں آپ تک زیادہ میٹر پہنچ جائے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، یہ بعد میں بھی کام آتا ہے، بچوں کے کام آتا ہے، جوانوں کے کام آتا ہے، کوئی چیز یاد نہیں ہوتی یہ مجلس سن لو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ حوالوں کے ساتھ صحیح آپ تک بات پہنچا دی جائے۔ بلند آواز سے مل کر ایک صلوات عنایت فرما دیجیے۔ تیار ہو جائیے نا سننے کے لیے، اپنے فضائل سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ سے گزارش بس یہ ہے کہ تھوڑا سا دیکھیے مجمع آگے ہمارا سننے والا، آگے تشریف لائیے، درود بھیجتے ہوئے ایک بار زحمت کر لیجیے میری خاطر، مجھے آسانی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جوان آ جاؤ بیٹا، جوان آگے آ جاؤ۔ جوانوں کو پیچھے دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، جوانوں کو پیش قدمی کرنی چاہیے، بیٹا آگے بیٹھا کرو مجالس میں۔ جزاک اللہ۔ مل کر بلند آواز سے تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام، امالی شیخ صدوق اردو میں بھی ترجمہ آ چکا۔ امالی کتابوں کے حوالے وہ دیں گے جو آپ کی دسترس میں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ڈھونڈتے رہے، کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں تو آئیے کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤ جاؤ۔ جیسے میں نے پہلے سوشل میڈیا پہ آج کل ایسا چل رہا ہے لطیفہ، وہ کتاب کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، ٹھونک دیا معصوم کے نام سے، کل چلا دیا، اب لوگ فارورڈ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں یہ، اور کبھی کتاب کا حوالہ دے رہے اس کتاب میں کہیں وجود ہی نہیں ہے اس حدیث۔
لہذا ہم جو حوالے آپ کو دیں گے تو پہلے دن سے آپ سے ایک ہی بات کریں، کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ، ہم جو حوالہ دیں گے جائے کہیں سے بھی مل جائے گا۔ اور جو ہماری کتاب خانے ہیں، میں کتاب خانوں کے نام لے دوں گا تو پبلسٹی والا آ جائے گا معاملہ کہ پبلسٹی کر رہے ہیں دکانوں کی، لیکن جہاں جہاں بھی ہمارے بڑے کتاب خانے ہیں، لاہور ہو، کراچی ہو، جہاں بھی ہو، وہاں یہ کتاب، اور یہاں بھی آپ کسی سے منگوانا چاہیں گے وہ منگوا کے دے دے گا آپ کو لاہور سے۔ جناب اب پہلی حدیث امالی شیخ صدوق، صفحہ نمبر یہ عربی کا بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر عربی کی کتاب کا 370، صفحہ نمبر 370، اور حدیث من انکر ثلاثۃ اشیاء، جس نے بھی 3 چیزوں کا انکار کر دیا، من انکر ثلاثۃ اشیاء لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے۔ جاؤ امام فرماتے جسے 3 چیزوں کا انکار کیا فلیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ معراج، جو معراج کا منکر ہوا وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آگیا کتنی تاکید ہے معراج پہ، کہ نہ سمجھنا روحانی ہوئی خواب میں بھی نہیں، معراج پورے نورانی وجود کے ساتھ معراج، معراج پہ کبھی شک نہ کرنا ورنہ شیعت سے باہر۔ چھٹے امام فرماتے جس نے بھی معراج پر شک کیا، معراج کا انکار کیا، ہم میں سے ولیس من شیعتنا والمسئلۃ فی القبر، سن لو قبر کے سوال جواب کا جو انکار کرے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارا کیا سوال جواب ہے؟ خبردار خبردار، اسے تو معصوم نے فرمایا تھا کہ قبر کا سامان لے کر آنا، فرمایا ہے نا کہ ہم تمہیں شفاعت کریں گے، مگر ہمیں خوف کس بات کا ہے تمہارے؟ صرف برزخ، کس کا ہے؟ برزخ میں سوال جواب ہوگا، بے شک وہاں بھی آئے گا مولا، لیکن سوال جواب ہوگا۔ میرے پاس روایت ٹائم میں نے کہا نا اگر اس میں پڑھتا تو میں پتہ نہیں کہاں لے جاتا، آپ کو کتنی روایتیں بتا دیتا کہ معصوم آئیں گے، وہ معصوم سینے پہ ہاتھ پھیرے جواب دے، یعنی سوال جواب سے نہیں روکیں گے منکر نکیر۔ کیوں؟ یہ معصوم، کیونکہ اللہ کا حکم ہے معصوم سے پہنچائے، ہم تک کس سے پہنچائے؟ بس اس میں شک نہیں کرنا، اس میں انکار کرنا یعنی معصوم کی عصمت اور صداقت کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں مسئلۃ فی القبر، قبر کا جو سوال جواب ہے اس کا انکار نہیں کرنا ورنہ ہم میں سے تم ہماری اس سے خالی ہو جاؤ گے۔ اور آگے دیکھیے والمسئلۃ فی القبر، تیسری چیز والشفاعۃ، ہماری شفاعت۔ آپ دیکھیے، آپ معصومین کی مہربانیاں دیکھیے، مہربانیاں دیکھیے آپ کہ اگر شفاعت کا تم نے انکار کیا تو تم ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری شفاعت پہ یقین رکھنا، یقین، شک نہ کرنا۔ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کر کے دیکھیے، ہے نا۔ یہ بھی بتا دی کہ خبردار ضروریات دین کا انکار نہ کرنا، ضروریات دین کا انکار نہ کرنا، وہ دین ہے وہی تو ہم لے کر آئے، اور کیا لے کر آئے؟ کون لے کر آئے؟ معصومین لائے ہیں نا۔ وہ جو چیز لا رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہو، عجیب لوگوں بھائی، بعض لوگ عجیب ہیں۔ معصوم نے بتایا، فرشتوں نے تھوڑی بتایا ہمیں اسلام، ہم اہل بیت کا دین لے رہے ہیں نا۔ کیا کہلاتا ہے؟ مکتب اہل بیت، مذہب اہل بیت، مکتب امامیہ، مکتب تشیع، یہی ہے نا، مکتب محمد و آل محمد۔ تو اللہ کے بندوں جو اسی لیے تو ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ہمارے پاس ہے۔ تو جب فرما رہے ہیں کہ ضروریات دین کا انکار نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا۔ آئیے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی سے دوسری حدیث، ان المومن اشد من زبر الحدید، مومن فولاد سے بھی زیادہ سخت ہے، مومن فولاد سے بھی زیادہ۔ ان المومن اشد من زبر الحدید، ان زبر الحدید اذا دخل النار فتغیر، لوہے کو جب آگ میں داخل کیا جائے تو متغیر، پگھل گیا نا، ختم ہو گیا، گل گیا، ختم ہوئی ویلیو۔ اذا دخل النار، اذا دخل النار تغیر، وان المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه، اور ہم پر ایمان رکھنے والا ہمارا مومن کیسا ہوگا؟ قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، یعنی بار بار اس کو مارا جائے، زندہ کیا جائے، لم یتغیر قلبہ، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل متغیر نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارے مومن کے دل سے کوئی تشدد، کوئی مصیبت ہمیں نکال ہی نہیں سکتی، ایک مومن کے دل سے۔ دیکھا آپ نے معصوم فرمایا، آپ کے لیے فرمایا کہ ہمارا جو مومن ہوگا اس کو قتل کر دو، پھر زندہ کرو، پھر قتل کرو، پھر زندہ کرو۔ مجال ہے جو اس کے دل میں ذرا سی تبدیلی آ جائے، وہ دل سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن کے دل سے اہل بیت نکل جائیں،
اور شب عاشور اگر میں پڑھنا شروع کروں، میں نے کہا نا ایک ایک موضوع پہ ایک ایک گھنٹہ گزر جائے گا، کس کس نے کیا کیا کہا تھا یاد ہے نا، کہ 70 بار مارا جاؤں، پھر پیدا کیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، سب جاؤں، مولا ہر بار مرنے کو ترجیح دوں گا زندگی پر، ہے نا زہیر بن قین، مسلم بن اوسجا، سب کے خطبات سارے موجود ہیں کہ نہیں موجود؟ چلیے، لوہے کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا، یہ کہاں پر ہے؟ صفات الشیعہ، صفحہ نمبر 74۔ ویسے میزان الحکمہ میں بھی ہے یہ حدیث، میزان صفات الشیعہ شاید آپ کو نہ ملے، خاص کتاب خانوں پہ کراچی لاہور کے ملے گی، اس لیے میں الٹر نے آپ کو دوسری کتاب کا نام بھی بتا دیا، میزان الحکمہ، اردو ترجمہ ہے باب شین، علی بے سے چلتا ہے نا، پہلی جلد میں علی بے ہے، پھر تے سے 7ویں یا 8ویں جلد بنے گی یا 6ٹھی جلد بنے گی، شین کہے میں کس چیز میں آ جائے گا؟ شین میں آ جائے گا، شیعہ، باب شیعہ، وہاں یہ حدیث آپ کو وہاں بھی مل جائے گی۔ پھر اس میں اور حوالے دیے ہوئے، بحر الانوار کے، سفینۃ البحار کے، پھر وہ سرے سے سرا ملتا چلا جاتا ہے۔ جب حوالے نکالتا ہے نا آدمی، جب کسی حدیث کو پرکھتا ہے تو حوالوں پہ حوالے دیکھتا ہے نا، کہاں سے چلی، ابتدا میں کہاں سے آئی، کہاں سے شروع ہوئی حدیث۔ چلیے آگے چلیے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ حدیث واقعی عجیب حدیث ہے، اور یہ 5-6 معصومین سے لفظ بدل کے آئی ہے، لیکن میں وہاں پڑھ رہا ہوں جب مکمل کلام موجود ہے شیعہ کے بارے میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ یہ بحر الانوار کی 68ویں جلد، کون سی جلد؟ یاد رکھیے 109 یا 110 جلدوں میں ہے نا بحر الانوار، جو اس کے بعد پھر وہ 25 جلدوں میں موٹی موٹی آ گئی، تو وہ جو اصلی ہیں 109 یا 110 جلدیں جو چھپی ہیں، بیرون چھاپ کہلاتی ہے، اس میں 68ویں جلد ہے یہ۔ اب اس کا بھی اردو میں شاید ترجمہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے، کیونکہ پوری 109 کا تو نہیں ہوا، لیکن بیچ میں سے وہ کرتے جا رہے، ترجمے کرتے جا رہے، تو 25 جلدوں کا ترجمہ ہو چکا۔ شیعۃ علی علیہ السلام هم الذین لا یبالون فی سبیل اللہ اوقع الموت علیہم او وقعوا علی الموت، وشیعۃ علی علیہ السلام هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم ولو کان بهم خصاصۃ وهم الذین لا یراهم اللہ حیث نہاهم ولا یفقدهم حیث امرهم، وشیعۃ علی علیہ السلام هم الذین یقتدون بعلی علیہ السلام فی کرام اخوانہم المومنین۔ آئیے اب آپ کو اس کا مفہوم بتا دیں۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، 11ویں امام فرما رہے علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو راہ خدا میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ موت ان پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے، یہ شیعہ کی پہچان۔ راہ خدا میں ظاہر ہے کہ راہ خدا، راہ محمد و آل محمد یہ سب ایک ہے نا، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں مجھے۔ جو راہ خدا میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ موت ان پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے، علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر اپنے مومن بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس پر اپنے مومن بھائی کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود اس کی سخت ضرورت ہے۔ یعنی جب اپنے ایک مومن بھائی کو مشکل دے میں دیکھتے ہیں، ہوتا اصول یہ کہ بھائی اپنی کہتے ہیں نا حیثیت کے مطابق مدد کر دو بھائی کی، ہے نا، یہی ہے نا، کہا کہ نہیں، شیعہ یہ نہیں ہوتا۔ شیعہ یہ ہوتا ہے کہ خود سختی میں چلا جائے گا، اپنے بھائی کی سختی کو دور کر دے گا۔ یہ صبر کی منزل نہیں، احسان کی منزل نہیں ہے، شیعہ ہوگا ایثار کی منزل پہ۔ ایثار کی منزل کیا؟ یعنی اپنے نفس کو قربان کر دے گا اپنے بھائی کے لیے۔ جیسے کربلا میں سب ایک دوسرے پر ترجیح، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے نا، کہ میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں، قربان ہو رہے تھے ایک دوسرے پر۔ کا شیعہ کی پہچان یہ کہ اپنے بھائیوں کو ترجیح دے گا اپنے نفس پر، چاہے اس کو خود نقصان اٹھانا پڑ جائے، کسی چیز کی سے زیادہ ضرورت ہے لیکن اپنے بھائی کو دیکھتا ہے ادھر تو بھائی کو دے دے گا، خود صبر کر لے گا۔ اس کو کہتے ہیں عیسائیت ہے شیعہ۔ دیکھیں کون اس میں کیا کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کرتا۔ خیر، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود سے ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا نے جہاں سے روکا ہے وہاں دیکھے نہیں جاتے، ہے نا؟ شیعہ کون؟ شیعہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ سمجھا رہا ہوں ایک بات کہ جس چیز کا سے خدا نے روک دیا وہاں نہیں جانا، جس کو کہتے ہیں نہیں عن المنکر۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ شیعہ ہے تو سب کچھ معصوم۔ کیا فرماتے ہیں کہ علی کا شیعہ وہ ہوگا
کہ جہاں سے روک دیا جائے وہاں تمہیں وہ نظر نہیں آئے گا، اس جگہ وہ، اور جہاں کا حکم دیا جائے وہاں سے وہ غیر حاضر نہیں ہوتا۔ کیا ہے کیا ہے؟ کہیں گے دیکھا مولانا نے لائن بدل دی، آگے نماز پہ مسجد کا، مجھے آنا ہی تھا اور کہاں جانا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جہاں کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوتا۔ کہاں کا حکم دیا ہے؟ حاضر ہونے کا حکم دیا نہیں دیا؟ مولوی کوئی پڑھنے لگے مجھے جیسا مولوی سے لے گے، ان کو مجلس ہی رہ گئی امام حسین کی مجلس میں نماز پڑھنا شروع کر دو، کہاں بتاؤں؟ کس جگہ جا کے بتاؤں؟ تو مسجد میں بتاؤں، مسجد میں آتے کہاں ہو؟ سڑک پہ کھڑا ہو کے شور بجانا شروع کر دوں، کہاں بتاؤں؟ یہ مدرسہ حسین نے کیوں دیا؟ یہ یونیورسٹی حسین نے کیوں دی؟ بچوں کو پڑھاؤ۔ 2 سال میں 10 مہینے دنیا اپنا رنگ چڑھاتی ہے، 2 مہینے میں تم اپنا رنگ چڑھا دو۔ 2 مہینے کافی ہیں اس یونیورسٹی کے لیے اگر سمجھدار ہو تو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے ممبر کا دفاع کرو، ممبر کو بچاؤ۔ ممبر ہے جو سکھاتا ہے، ممبر ہے جو ذہنوں پہ حکومت کرتا ہے، ممبر ہے جو اچھائی برائی میں تمیز کرے گا، ممبر ہے جو کسی بھی راستے پہ ڈال دے گا تمہیں۔ زیادہ تشریح میں جانے کی ضرورت تو نہیں مجھے، سمجھ میں آگئی میری بات جو کہہ رہا ہوں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے جناب، وہاں کا جہاں کا حکم دیا ہے وہاں سے تم اسے غیر حاضر نہیں پاؤ گے، تم اسے وہاں پاؤ گے۔ علی کے شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے مومن بھائیوں کے احترام کرنے میں علی کی اقتدا کرتا ہے۔ اپنے مومن بھائیوں کا احترام کرنے میں علی کی اقتدا، یعنی علی کی پیروی، یعنی علی کی تقلید۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس وہی والی بات ہے کہ ابھی میں نے کہا نا کہ اس لیے میں دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ اگر ایک حدیث پر رک گیا نا تو 1.5 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ آپ کو پہنچا دیا جائے۔ ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر۔ شیعتنا، یہ بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور یہ بھی بہار کی 68ویں جلد، وہ تھا صفحہ نمبر 167، یہ ہے صفحہ نمبر 169۔ فرماتے شیعتنا من قدم مستحسنا وامسکا مستفتحا واظہر الجمیل وسارع بالامر الجلیل۔ آئیے آپ کو مفہوم بتا دیں جلدی جلدی۔ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جس چیز کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اسے آگے بھیج دیتے ہیں، یعنی اپنے پاس روکتے نہیں، مومنین کے استفادے کے لیے آگے بڑھائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کا پھیلانا، اس کا نشر کرنا، بخیل نہ بن جانا کہ مطلب روک لو، سارا مطلب بتا دیا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ نہیں، جو ہے بتا دو، جب تک یہ تمہارے پاس سے خالی نہیں ہوگا نیا آئے گا نہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ زیادہ کل کی نہ سوچو، جو بھی ہے دے دو سب لوگوں کو، جب تک دو گے نہیں جیبیں خالی نہیں ہوں گی، واپس بھریں گے نہیں بھائی۔ علم کی بات کر رہا ہوں، کچھ اور نہ سمجھ بیٹھنا اللہ کے بندو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ جسے اچھا سمجھتے ہیں اسے آگے بھیج دیتے ہیں، جسے برا سمجھتے ہیں اس سے اجتناب کرتے ہیں، خود بھی بچتے ہیں، مومنین کو بھی بچاتے ہیں۔ کوشش تو کرتے ہیں نا کم سے کم بچانے کی، خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں اور عظیم امر کے لیے جلدی کرتے ہیں۔ جتنا بڑا امر ہوگا یہ جلدی ہے کہ میں اس میں شریک ہو جاؤں، میں اس میں شامل ہوں، یہ نیک کام مجھ سے نہ رہ جائے، یہ عظیم کام مجھ سے نہ رہ جائے۔ اور آج کل کے دور میں عظیم ترین کاموں میں سے ایک سب سے بڑا کام یہ ہے امر بالمعروف نہی عن سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دینا۔ آپ کو نہیں معلوم کتنی مخالفتیں ہیں، کوئی اچھی بات کرو ہو سوشل میڈیا پہ ہنگامہ، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں۔ پھر تکرار کر رہا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی شب عاشور، جس پہ بڑا ہنگامہ مچایا، سمجھے تھے مولوی بیک آؤٹ کر جائے گا، عقب نشینی اختیار کر لے گا۔ نا بابا، عقب نشینی زندگی میں کبھی نہیں کی، پیٹھ دکھائی نہیں کسی میدان کو، کیا دکھائیں گے بڑھاپے میں۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ مخلوط ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جلوس، مخلوط، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ خواتین جائیں، میں نے روکا تو میں نے اتنا کہا کہ جائیں، زیارت کر کے واپس آ جائیں۔ ہمارے بچپن میں بھائی یہی ہوتا تھا
کہ خواتین جاتی تھی جلوسوں میں اور زیارت کر کے واپس گھر. مردوں کا کام. او ہو مار ہنگامہ, سارے کھڑے ہو گئے. یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے, وہ کون ہوتے ہیں روکنے والے. کیوں؟ میں نے غلط بات کی ہے. میں آج بھی قائم ہوں اپنی بات پہ. اور اس کے بعد ایسے کچھ واقعات ہوئے کہ لوگوں نے مجھ سے معافیاں مانگی کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے, آپ صحیح کہہ رہے تھے. میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں نا, ہر بات منبر سے نہیں کہہ سکتا, میری مجبوریاں ہیں. میں کچھ دیکھ رہا تھا اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ بات. اور بعد میں کچھ لوگوں نے جب ان چیزوں کو نوٹ کیا تو وہ کہنے کہ آقا صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے. مجھے ان کی پرواہ نہیں کہ میری تائید کرے نہ کرے, میں اپنی زبان پہ قائم تھا, قائم و قائم رہوں گا مرتے دم تک, کیونکہ مجھے اپنی قبر میں جواب دینا ہے. تم میرا جواب دینے نہیں آؤ گے بھائی, نہ مجھے تمہارا جواب دینا ہے. میرا کام ہے تم تک پیغام پہنچانا, ہر جگہ پہنچاتا ہوں. برا مان دے مان جاؤ, میری بلا سے جاؤ. مجھے بھی تو برا ہی لگ رہی ہے کوئی چیز, جبھی تو بات کر رہا ہوں. ختم ہو گئی بات. میں نہیں ڈرتا, سوشل میڈیا پہ جتنی مہم چلانی چلاتے رہو, مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں, میں اپنا کام کر رہا ہوں. آخری سانس تک دعا یہی ہے کہ کرتا رہوں. آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے ثابت قدم رکھے. ایک صلوات بھیجیے بلند آواز سے. اچھا جناب, وہ سب کچھ رب جلیل کی رحمت کے حصول کے لیے کرتا. ایسے لوگوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے میرے بھائی, تمہیں نہیں پتا. ایسے لوگوں کا پشت پناہ امام زمانہ ہوتا ہے, تمہیں کیا پتا. ہمت کرو نا, ہمت ہونی چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ ہاں پیچھے امام زمانہ ہے. جن کا یقین ہے وہ یہ سب کاموں میں کود جاتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایسے لوگ ہم میں سے ہیں اور ہماری طرف سے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہم میں سے ہیں, صرف ہم میں سے نہیں ہماری طرف سے, یعنی ہم نے ان کو معاشرے کو دیا ہے ہماری طرف سے. اور ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم جہاں بھی ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. چلیے ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمد پر. عجیب ہے بھائی, عجیب ہے. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل انما شیعہ علی, علی کا شیعہ کون ہے؟ بس علی کا شیعہ ہے. من افا بطنہ و فرجہ واشتد جہادہ. میں خلاصہ بتا دوں آپ کو, یہاں بھی مجھے لفظ کو بڑی احتیاط سے ادا کرنا ہے. علی کے شیعہ وہ ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنے شکم اور زیر شکم کی حفاظت کرتا ہے. سمجھ میں آگئی نا بات ہے نا, اپنی عصمت کی, اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے. اس سے اچھے لفظ مجھے اردو ادب میں نہیں مل رہے. حضرت علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے شکم اور اپنی عزت, اپنی عصمت یعنی زیر شکم کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو حرام سے بچا کے رکھتے ہیں, شدید جد و جہد کرتے ہیں اس حرام سے بچنے کی. شدید جد و جہد کریں, اپنے خالق کے لیے عمل کرتے ہیں, اس کے ثواب کی امید رکھتے ہیں, اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو خود ہی سمجھ لینا کہ ہمارا شیعہ ہے. پہچان بتا رہے چھٹے امام کے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب تمہیں معاشرے میں کوئی ایسا فرد نظر آ جائے سمجھ لینا کہ ہمارا شیعہ ہے. ہمارے شیعہ کے کسی میں, شیعہ کے سوا کسی میں یہ صلاحیتیں, یہ خوبیاں ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ایک اور روایت فرماتے ہیں لیس من شیعۃ من قال بلسانی وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا. بحر الانواری کی یہ سارے کیونکہ سیریل ہے نا 68ویں جلد میں, شیعہ کے باب کے عنوان سے تو اس کی حدیثیں ہیں ساری. وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں جو زبان سے کہتا رہتا ہے. لیسا من شیعتنا من قال بلسانی, ہمارا شیعہ نہیں ہے جو خالی زبان سے کہتا رہتا ہے. خالفنا فی اعمالنا وآثارنا, اور ہمارے اعمال اور آثار کی مخالفت کرتا ہے, یعنی ہمارے احکام کی مخالفت کرتا ہے. کہتا ہے میں شیعہ ہوں. او اللہ کے بندو, کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنا آقا مولا مانو اس کا حکم نہیں مانو؟ وہ امکان ہے؟ دنیا میں بھی نہیں نا, پھر وہ تو دنیا اور آخرت کا مولا ہے. ائمہ تحریر کہاں کے مولا ہے؟ یہاں کے مولا ہے یا صرف وہاں کے مولا ہے؟ وہ یہاں کے بھی مولا ہے, وہ یہاں بھی واجب الاطاعت وہاں بھی واجب الاطاعت. تو کیسی غلامی آقا کا ہو ہی نہیں سکتا نہیں رشتہ کہ مولا کو مانو مولا کی نہ مانو, ہے نا. تو یہی ہو گیا نا کہ مولا کو مانو مولا کی نہ مانو. ایسا نہیں ہوتا. معصوم فرما رہے کہ ایسا نہیں کرنا, اس راستے پہ نہ چلنا کہ ہمیں مانو اور ہماری نہ مانو. اچھا جناب اب دیکھیے آپ کا ایک اور منصب بتا رہے معصوم.
اور عجیب کتنا بڑا منصب ہے، لو انا شیعۃ استقاموا لصافحتهم الملائکہ، اگر ہمارے شیعہ استقامت دکھائیں تو ملائکہ ان سے مصافحہ کرنے آئیں گے۔ شیعہ اپنی شیعت پر ڈٹا رہے تو ملائکہ ان سے، یہ اعزاز ہے، یعنی یہ منصب ہے شیعہ کا کہ ملائکہ آئیں گے مصافحہ کرنے کے لیے، کس سے؟ علی کے شیعہ سے۔ آگے چلیے، بادل ان پر سایہ فگن ہوں گے۔ آپ معصوم کی خوبی سمجھتے ہیں نا، معصوم فرمانے کہ ہمارا شیعہ اگر استقامت دکھائے، اپنی شیعت پہ ڈٹ جائے، ایسی ملائکہ مصافحہ کرنے نہیں آئیں گے، بلکہ بادل اس پر سایہ فگن ہوں گے، دن کو روشنی اور آسمان و زمین سے انہیں رزق عطا ہوتا رہے گا۔ دن کی روشنی بھی رزق دے گی، رات کی تاریکی بھی انہیں رزق دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ انہیں دے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے مانگیں اور اللہ انہیں نہ دے۔ شیعہ کی بتا رہے، یعنی شیعہ کی دعا بھی ایسی ہوگی کہ اللہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ آئیے اور چلیں، اب وہ جو درجے بتائے ہیں نا شیعوں کے، وہ درجے بتا رہے ہیں آپ کو۔ الشیعۃ ثلاث، شیعہ تین۔ اچھا، میں وقت بچانے کے لیے عربی کی عبارت چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں پڑھے تاکہ آپ تک عربی میں ہی پڑھ رہا ہوں نا، مسئلہ نہیں ہے، اردو پڑھ دیتے ہیں آپ کے سامنے، وہ لکھی ہوئی ہے میرے پاس۔ شیعہ تین طرح کے، معصوم فرماتے ہیں شیعہ تین طرح کی کیٹیگری، درجہ بندی ہے۔ پہلا، محب اور دلی دوست، محب بھی ہے اور دلی، یہ ہم میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شخص ہم میں، جس کے دل میں بھی ہم ہیں، زبان پہ بھی ہم ہیں، عمل میں بھی ہم ہیں۔ خلاصہ یہ، یعنی اس کے ہر پہلو سے ہماری محبت ظاہر ہوتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری محبت کو رکھتا ہے سامنے، تو بس یہ کون ہے؟ یہ ہم میں سے۔ دوسرا، ہماری وجہ سے زینت اختیار کرنے والا، یعنی ہمارا ذکر کرتا ہے اور اس کے ذکر کی وجہ سے اس کو شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے۔ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں معصوم؟ جو ہماری وجہ سے زینت اختیار کرتا ہے، ہم اس کی زینت بنتے ہیں، ہم اس کی زینت، کیونکہ ہمارا ذکر کر رہا ہے نا، ہمارے دل کو پھیلا رہا ہے، ہماری تعلیمات پھیلا رہا ہے، لہذا یہ ہماری وجہ سے اس کو زینت مل رہی ہے تو ہم اس کی زینت بن جاتے ہیں، ہم اس کی ذات۔ دیکھیے، لیکن تیسرا مرحلہ خطرناک ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا کون سا ہے؟ ہمارے ذریعے اور ہمارے نام سے لوگوں کا مال کھانے والا ہے نا۔ معاشرے میں کچھ تو ہوں گے، گنتی کے ہوں گے، چلو گنتی کے صحیح ہے نا۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ ہمارے نام پہ الو بنائے گا لوگوں، مومنین کو، ہمارے نام پہ مال کھا کے۔ معصوم کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے ذریعے ہمارے نام سے لوگوں کا مال کھانے والا، جو ہمارے ذریعے اور ہمارے نام سے لوگوں کا مال کھاتا ہے، یہ ہمیشہ محتاج ہی رہے گا، ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا۔ آپ یقین مانیے، جتنے فراڈ کر کے کھا جاتے ہیں لوگوں سے پیسے، کروڑوں کھا جائیں، پھر آپ ان کو فقیر ہی دیکھیں گے۔ بڑے بڑے فقیر دیکھیں نا دنیا کے، اربوں خربوں کھا گئے پھر بھی فقیر۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ جو بھی فراڈ کرے گا، ایک آدمی سے کرے یا قوم سے فراڈ کرے، دنیا میں اس کو فقیر ہی کہیں گے لوگ۔ کیا کہیں گے؟ اب تو سمجھ آ گئی بات؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ چلیے جناب، اب میں کہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک روایت اور ہے، بہت مختصر کیے دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ وقت بچا سکوں، کچھ اور بھی باتیں مجھے کرنی ہیں آپ سے۔ تو فرماتے ہیں معصوم کے ایک اور عجیب سی روایت ہے آپ کے لیے۔ ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں آیا، یہ مجھے وقت جو لگا کیونکہ بہت ساری حدیثیں تھی، تو میں ان میں سے یہ نکال رہا تھا کہ کون سی حدیث مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں اس کو بند کر دوں گا۔ یوں سمجھیے کہ خود اس میں بہت ساری حدیثیں میرے پاس، اور پھر اس کے بعد بہت ہے، میٹر بہت ہے۔ ایک شخص نے حضرت امام حسن کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں۔ کیا کہا؟ میں آپ کے شیعوں۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، بندے خدا، او بندے خدا، غور سے سنیے گا، او بندے خدا، اگر تو ہمارے امر و نہی کی اطاعت کرتا ہے تو پھر تو اپنی بات میں سچا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معصوم فرماتے ہیں، اگر تو ہمارے احکام کی اطاعت کر رہا ہے نا، پھر تو اپنی بات میں بالکل سچا ہے، واقعی تو ہمارا شیعہ ہے، اپنی بات میں سچا۔ اور اگر اس کے خلاف کرتا ہے، ہمارے احکام نہیں مانتا، تو
جس معزز مقام کا اہل نہیں اس کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ اب دیکھیں میسا میں کوفی کی روایت یاد آ گئی. واقعی اس نے کیا کہا تھا کہ بھائی میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مجھے شیعہ کہو. اب معصوم نے بتایا تصدیق ہو گئی کہ کیوں معصوم فرماتے ہیں کہ وہ اگر تو کرتا ہے ایسا تو ہمارا شیعہ ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرتا تو اس معزز مقام یعنی شیعہ کیا ہے؟ ایک معزز. معصومین کی نگاہوں میں شیعہ ہونا معزز ہے، عزت کا نام ہے. عزت 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 ہے اس لفظ شیعہ کے ساتھ. کہتے بس تو ایسے معزز مقام کا اہل نہیں اس کا دعویٰ کر کے گناہگار کیوں ہوتا ہے؟ جب تو اس معزز کیونکہ عزت والا مقام ہے نا، یہ عزت والے مقام کا دعویٰ کر کے گناہگار کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ نہ کہہ کہ میں شیعوں میں سے ہوں. اب دیکھیے راستہ بتایا معصوم نے، یہ نہ کہا کر کہ شیعہ ہوں، ہم سے محبت کرتا ہے نا، راستہ بتا رہے ہیں محبت کرتا ہے نا. یہ نہ کہا کر میں شیعہ ہوں، بلکہ یہ کہا کر کہ میں آپ کے موالیوں میں ہوں، خبداروں میں ہوں، میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں اور آپ کے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اس میں تمہاری بہتری ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور پھر معصوم نے تسلی بھی دے دی کہ پھر تمہارا اچھا انجام ہوگا. کیا ہوگا تمہارا؟ لیجئے میں نے اس کو بند کر دیا. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد. بیٹا پانی دے دو. ایک بار اور بلند آواز سے موبائل کا سہارا لیا آپ کے سامنے تاکہ میں صحیح حدیثیں حوالوں کے ساتھ آپ کے حوالے کر دوں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے محبت کرنے والوں میں ہم تمہیں شفاعت کریں گے. فرمایا تمہارا انجام اچھا ہوگا، تمہارا انجام، لیکن وہ مرتبہ نہ کہو اپنے نام کے ساتھ جس کے تم اہل نہیں. بتا دیا کہ شیعہ کیا ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کہ جو اس میں تھی نہیں پڑھی میں نے تفصیل ہے کہ ہمارا شیعہ سلمان ہے. کیا تو سلمان جیسا ہے؟ ہمارا شیعہ ابو ذر ہے. کیا تو ابو ذر جیسا ہے؟ یہ پانچویں امام کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، پانچویں امام سے نقل کی گئی یہ بات. ہمارا شیعہ سلمان ہے، تو ہے ویسا. ہمارا شیعہ مقداد ہے، تو ہے ویسا. ہمارا شیعہ عمار ہے، تو ہے ویسا. اپنے آپ کو کیا کرو، وہاں ہم تو خوددار ہیں، اپنے آپ کو موالیان اہل بیت کہہ دیا کرو. یعنی ان سے کہا جا رہا ہے جن میں صلاحیت نہیں ہے. لیکن دیکھیے ایک ہوتا ہے عرف عام. اب وہ آپ کی مشکل میں حل کر دوں جو آپ کے ذہن میں ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ عرف عام میں جس کا جو نام رکھ دیا جائے. کیونکہ عرف عام میں پوری دنیا ہمیں کیا کہتی ہے؟ شیعہ. شیعہ چڑھ کے کہتے ہیں، وہ چڑھ کے کہتے ہیں، ہم سر چکا لیتے ہیں. آمنا صدقنا، ہم تمہاری اس بات پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. اگر کوئی دشمن علی جلتا ہے اس نام سے تو چلو اس نام سے جلائے دیتے ہیں تمہیں. علی کا نام تو دور کی بات ہے. سمجھ میں آگئی نا بات؟ ایسی کہتے ہیں نا شیعہ ہے. ہم کہتے ہیں ہاں الحمدللہ شیعہ ہیں. آپ ہی تو کہہ رہے ہو ہمیں شیعہ، آپ ہی کہہ رہے ہو. تو عرف عام میں جب ایک نام پڑ گیا تو اب کیا ہو گیا؟ یہ استعمال میں پوری دنیا ہمیں یہ کہتی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہے. نہیں بھی ہے تو کہتے ہیں کہ ہے، کیونکہ تو کہہ رہا بھائی ہے جا. اس سے بڑا اور کون سا منصب ہو سکتا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ معصوم کے نظر میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ معزز مقام شیعہ کا ہے. کہ ہمارا شیعہ ایک عزت والا معزز انسان ہے، عزت کی علامت ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنے رسول کو یہ معزز نام دیا ہے نا. ختم کر رہے ہیں، میں جس کو سمیٹ رہے ہیں. کیوں معزز ہے؟ دلیل معزز ہونے کی. اگر یہ نام معزز نہ ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء کو نہ کہتا، ابراہیم کو شیعہ نہ کہتا. اگر یہ نام معزز نہ ہوتا تو موسیٰ کے پر ایمان لانے والوں کو قرآن شیعہ نہ کہتا. اگر یہ نام معزز نہ ہوتا تو اللہ کا رسول علی اور اس کے چاہنے والوں کو یہ لقب نہ دیتا. علی اور اس کے چاہنے والوں کو یہ لقب، یہ معزز نام ہے. معصوم فرمائے یہ معزز ہے. معزز ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا، یہ نصیبوں والوں کو ملتا ہے. جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں انہیں یہ لقب ملتا ہے. ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی. امام زمانوں کو کہا ہم بھی مانتے ہیں. امام مہدی کا ہم بھی مانتے ہیں. پتہ چل گیا، پول کھل گیا.
پوری دنیا کے سامنے اگر مانتے تھے تو نکلے کیوں نہیں؟ جب توہین ہوئی تو جب کسی نے توہین کے نکلنا چاہیے تھا نا، بس تمہارے نہ نکلنے نے بتا دے کہ تم کتنا مانتے. کہتا ہم بھی مانتے. تکلیف کہاں ہوگی، درد کہاں ہوگا؟ جہاں وہ دل میں رہتا ہے. وہیں اذیت ہوئی نا انہی لوگوں ہوئی. لیکن انشاءاللہ اطمینان رکھو. ایک بات یاد رکھنا، اصول آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کو کوئی نہ مانے، اللہ سزا دینے میں کوئی جلدی نہیں کرتا. کیوں؟ کہاں جائے گا، کہاں بھاگے گا؟ لا یمکن الفرار من حکومت، کدھر جائے گا، کدھر نکل کے جائے گا؟ اللہ کیوں؟ کوئی جلدی نہیں مان. دہری ہے نا، چوتھائی آبادی مانتی نہیں اللہ کو چھوڑو، اور جو مانتی ہے وہ ویسے نہیں مانتی جیسے اللہ چاہتا ہے نا. ایسے دہری بت پرست ہیں، اس کے بعد مشرک ہیں، یہ ہے وہ ہے، تسلیس والے، ہزاروں عقیدے بتائے تھے اس دن آپ کو دنیا میں، ہے نا. ہمارا اللہ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ہاں جسے اللہ نے بنایا، ابھی آپ کو دلیلیں دیں گے، 5-10 منٹ بس مجلس ختم. جسے اللہ نے بنایا ہو نا، کبھی اللہ اس کی توہین برداشت نہیں کرتا. اللہ کے مقابلے میں کفار قریش نے بت بنائے نا، بنا لی. اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا، جاؤ بنا، جو کرنا ہے کرو، جانا تو تم سب کو جہنم میں ہی ہے نا. یہی تو سب کو زیادہ تپن چڑھی ہوئی، آگ لگی ہوئی، جلے ہوئے کہ ہمارے تو سارے بڑے ادھر جائیں گے. وہ مشرکین مکہ کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم میں جانا ہے نا سب کو، اور کہاں جانا ہے؟ اطمینان رکھو، وہی جگہ ہے. وہی اتنے سارے ہوں گے کہ بقول ان کو کہتے ہیں وہ بھرے گا نہیں، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، تو اور لاؤ ایسے ابو جہل جیسے. جہنم پکارے گی اور دو، اور بھی دو، اور بھی دو، اور بھی دو، ہے نا ایسا. ایسا آئیے. اس لیے اللہ کو کوئی نہیں مانتے. اللہ کے مقابلے میں خدا بنا دیے، کچھ نکال لینا، جب بناتے رہو جاؤ بنا لو. خود خدا بن بیٹھے، کچھ بھی نکال لینا جاؤ. صدیوں تک ڈھیل دی نا فرعون کو بھی، نمرود کو بھی، کوئی جلدی نہیں. اللہ کسی کو 400 سال ڈھیل دی، کسی کو 300 سال ڈھیل دی، کسی کو 8 کرتے رہو، جو جیسے آج ڈھیل دے رہا ہے. سمجھ رہے کچھ ہو گئی نہیں. اطمینان رکھو بھی، دیکھو کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، بے فکر ہو جاؤ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ڈھیل دے رہا ہے. لیکن بنائے ہوئے کو کچھ کہا تو قیامت ہے. کیا کہا تھا ابو لہب نے؟ معاذ اللہ تیرے یہ ہاتھ ٹوٹ جائے جس سے تو ہم اپنے دین کی طرف بلا دے. محمد سے کہا نا، اللہ کے حبیب سے کہا نا، بس جو ہی اس نے اٹیک کیا، جواب مشیت ہے تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے جب میرے حبیب کی طرف اٹھے. کیوں؟ میں نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. یہ گوارا نہیں کرے گا اللہ کہ جسے میں نے بنایا اس کی طرف ہاتھ اٹھاؤ گے. تو بس یاد رکھنا، مشیت سب کچھ گوارا کرے گی. یہ جو امام کی توہین ہوئی نا، یہ گوارا نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا، ہم نے نہیں بنایا، اسے بنانے والی ذات ہے اللہ کی. وہ حجت خدا کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے اس کو حجت قرار دیا ہے. بس یہی تو علامات ہیں کہ یہ غرق ہونے جا رہے ہیں. ان کا اطمینان رکھو. جب ناسبیت حد سے بڑھ جائے نا، تو سمجھ لو کوئی علی کا بیٹا آنے والا ہے خوارج کا خاتمہ کرنے کے لیے، ہے نا. سمجھا کہ یہ اشارہ دے دیا میں نے آپ کو. جب ناسبیت حد سے آگے بڑھے، بس سمجھ لو نہروان تیار ہونے والی ہے. وہاں علی نے ان کو ختم کیا تھا، یہاں علی کا بیٹا ختم کرے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو ہماری تو ہم نے بہت سارے احباب سے، دیگر علماء سے ہی بات ہوئی، ان سے بھی میں نے کہا بھائی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ نہیں کیوں نہیں. تو میں نے کہا کیوں؟ ہمارے خلاف تو سارے نکل آتے ہو، اکٹھے ہو گئے. اب رسول کے بیٹے کی توہین ہوئی، جس کو آپ مانتے ہیں اس کی توہین ہو رہی، امام مہدی کی، تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی جواب نہیں کسی کا. کیا جواب نہیں ہو؟ دیکھیں گے کیا کہتے ہیں، وہ صحیح تقریر نہیں ملے والے. میں نے کہا ہاں ابھی اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا، تمہیں 1-2 سال لگ جائیں گے سمجھنے میں نا. ہمیں معلوم ہے کیوں کہ سارا بغض اور کس طرح. بغض کہاں ہے؟ جہاں علی کا ذکر ہے. دنیا میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائیوں کے اصول ہوا کرتے ہیں، جنگوں کے اصول ہوتے ہیں. ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے
کہ گھروں پہ حملے ہوتے تھے، چھاپے پڑتے تھے، لیکن خواتین سے کوئی تعرض نہیں ہوتا تھا، ان کی بے حرمتی نہیں ہوتی تھی، ان کی توہین نہیں ہوتی تھی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ممکن ہے میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن خواتین کی توہین نہیں کرتے تھے، احترام سے چلے جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے کہ گھر میں خواتین ہیں، مرد نہیں ہے، چلو واپس. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب خواتین کی بے حرمتی ہونے لگے نا سڑکوں پہ اور تھانوں میں اور گاؤں میں دیہاتوں میں، تو پھر سمجھ لو کیا ہونے والا ہے. یہ کس کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے؟ سمجھ گئے؟ خوف اور دہشت بٹھانے کے لیے ابن زیاد نے یہ کام کیا تھا کہ گھر گھر میں اعلان کرایا تھا کہ مرد نہیں ملے گا تو عورتوں کو پکڑ کے لے جاؤں گا، تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کو پکڑ کے لے جاؤں. اور کیا اس نے کیا. نہیں یقین آتا، نہیں یقین آتا. بتاؤ، جنگ ختم ہو گئی تمہارے بقول، کربلا میں عصر عاشور ختم ہو گئی نا، جنگ شہید کر دیا نا حسین کو، مردوں کو شہید کر دیا، ختم ہو گیا. پھر یہ کیا تھا؟ عورتوں کو قیدی بنا کر لے جانا. اب سمجھ میں آ گیا میری بات؟ ثبوت دے رہا ہوں نا، دلیل دے رہا ہوں نا. کوئی کہ نہیں ایسا نہیں تو ہوا نا. کائنات کی معزز ترین خواتین، آل رسول، رسول زادیاں، رسول کی بیٹیاں، خوف و دہشت بٹھانے کے لیے انہیں قیدی بنا کے بازاروں میں پھرایا گیا، شہر شہر، دیار دیار. کتنے عرصے تک مجھے نہیں معلوم، مختلف ہے تاریخ. کوئی کہتا ہے 6 ماہ تک، کوئی کہتا ہے 1 سال تک، کوئی کہتا ہے 1 سال سے کچھ زیادہ. جتنا بھی عرصہ تھا، اتنا عرصہ ضرور لگا تھا کہ ثانیہ زہرا نے جب رہائی ملی ہے تو پہلے کہا تھا کہ پہلے کربلا. کیوں؟ میں نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں منایا تھا نا. تو یہ تھوڑی کہ 20 سفر کو پہنچتی نہیں، جب بھی گئے ہیں پہلے، کیونکہ اس زمانے میں بھی 40 کی رسم تھی عربوں میں، چہلم مناتے تھے. میں نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں منایا. آئیے بس زندان سے رہائی کے چند جملے اور آپ کی زحمتیں تب. ہوا کیا کہ جب عالم اسلام میں بغاوتوں کے آثار پیدا ہوئے نا، جگہ جگہ جھگڑے کھڑا ہونا شروع، لوگوں میں بات پھیلنا شروع کہ بے شک آل رسول کو، حسین کو قتل کر دیا، رسول زادیوں کو کس لیے زندان میں؟ ایک سوال ہے نا آج بھی تاریخ میں، انہیں کیوں پکڑا، انہیں کیوں گرفتار کیا؟ ان میں سے تو کسی نے تلوار نہیں چلائی. یہ الگ ہے کہ علی کی ذوالفقار زینب کے لہجے میں آ گئی تھی، خطبوں کی کاٹ ایسی تھی جیسے علی کی ذوالفقار کی کاٹ. انہیں کیوں؟ اب جب یہ باز گشت ہوئی ہے، سارے عالم اسلام سے خبریں آنا شروع کہ بھائی یہ مصیبت ہو رہی، الٹی مصیبت ہو رہی، ان کو چھوڑو جانے. مشیر وزیر سب جمع ہو گئے، کہا اچھا جاؤ بلا کے لاؤ. سیدھے سجاد کو زندان سے جب لینے آئے، ثانیہ زہرا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، خبردار میرا بھتیجا نہیں جائے گا، زینب ساتھ جائے گی زینب. سیدھے سجاد نے تسلی دی، پھوپھی اماں ابھی میری شہادت کا وقت نہیں ہے، میں واپس آؤں، آپ اطمینان رکھیے میں واپس آؤں. چلے تو گئے سیدھے سجاد. لیکن زینب کا عالم یہ تھا کہ ثانیہ زہرا ٹہل رہی تھی زندان ادھر سے. معبود، حسین نے میرے حوالے کی ہے یہ امانت، میرے لال کی خیر ہو، میرے بھتیجے سیدھے سجاد کی خیر ہو، میرا امام ہے حسین نے یہ حفاظت میرے ذمہ کی، امام کی. ادھر سیدھے سجاد کو لائے گیا. ظاہر ہے زنجیریں ہیں، توقع خاردار ہے. زنجیروں کا عالم یہ تھا، یاد رکھیے کہ جب آپ پہنچے ہیں زندان میں تو پہلی بار ایسا ہو کہ اس نے کہا بیٹھے. کرسی کھڑا ہو گیا، دیکھا وزیر مشیر سب جمع ہے، دربار بھرا ہوا ہے. جو کچھ ہوا اب یہ وہ اس کا جملہ اس وقت کا ہے جس کو کوٹ کرتے ہیں. یزید کو تو بڑا افسوس ہوا تھا. واہ بھائی واہ، واہ واہ کیا افسوس تھا. اتنا دفاع کرتے ہو یزید کا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک سوال کا جواب دے دو. اگر یزید کے علم میں یہ سب کچھ نہیں تھا تو کہتے ہو نا ابن زیاد نے کیا تھا. یزید تو ابن زیاد کو سزا کیا دی اس نے؟
فرزند رسول کو قتل کرنے کی کیا سزا دی؟ اب میں بتاؤں کیا سزا دی؟ کیا سزا دی تھی؟ پہلے صرف وہ بصرے کا حاکم تھا، واقع کربلا کے بعد پورا عراق اس کے حوالے کر دیا گیا انعام کے طور پر۔ باتیں کرتے یزید کو بچاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن کیا منہ لے کر جاؤ گے تم اللہ کے رسول کے سامنے؟ اس لعنت اللہ علیہ کو بچانے کے چکر میں لاتے ہو، بل سب یہی چکر ہے، سمجھ گیا؟ لیکن ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اطمینان رکھو۔ اور کوئی کریکٹر ہوتا تو اب مان سکتے تھے، کچھ نہ کچھ کر جاتے، نہیں، جب یزید کی بات آئے گی نا تو پھر وہی بات، اللہ مشیت، جس نے لعنت لکھ دی ہے نا مشیت نے، وہ لعنت ہی رہے گی۔ سیدھے سجاد سے کہا گیا آپ آزاد ہیں، جہاں جانا چاہیں، مدینے جانا چاہیں گے انتظام ہوگا، یہاں رہنا چاہیں گے یہاں انتظام ہوگا، کسی اور شہر جانا چاہیں گے وہاں انتظام ہوگا۔ امام ہے نا، فیصلہ کر سکتا ہے نا، لیکن نہیں، اب یہاں بتایا کہ میری جس پھوپھی نے کربلا سے یہاں تک قیادت کی ہے اس قافلے کی، اس کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب تک میں اپنی پھوپھی سے مشورہ نہ کروں کوئی جواب نہیں ہو۔ اچھا، آہنگر کو بلایا گیا، لوہا کاٹا جائے، اب آپ کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں وہ زنجیریں اتنے عرصے تک رہی ہیں، میں مبالغہ نہیں کرتا، میری عادت بھی نہیں ہے، کہ آپ کی کھال میں اندر تک پیوست ہو گئی تھی زنجیر، خاص طور پہ کڑے، یعنی کڑے نہیں بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہتھکڑیاں، جو زرالے کہتے ہیں ہتھکڑیاں، توق اور پیر میں جو بیڑیاں ڈالی گئی، ان کو جب جدا کیا جا رہا تھا تو زخموں کے منہ کھل گئے تھے سیدھے سیدھے۔ توق خاردار کیا تھا؟ اندر کی طرف میخیں یعنی کانٹے، کیلیں نکلی ہوئی تھی، کہ جب معصوم اپنی گردن کو حرکت دینے کی کوشش کرتا تھا تو میخیں اندر گھستی، الگ کیا گیا جسم سے، یہ سارا لوہا الگ کیا گیا۔ اس عالم میں کہ زخموں سے خون رس رہا ہے، سید سجاد بڑی مشکل سے واپس زندان تک پہنچے، بلکہ ایک دو افراد نے سہارا دے کر پہنچایا۔ اب جب سید سجاد کو اس طرح یہاں گردن سے لے کے پیر تک لہو میں دیکھا، زینب کی حالت فریاد بلند کی، خدایا خیر، داخل ہو گیا، کلیجے سے لگا میرے لال یہ کیا ہوا ظلم؟ کنی پھوپھی اماں کوئی ظلم نہیں ہوا، آج میری زنجیریں کھل گئی ہیں۔ اب دیکھا زینب نے کہ توق نہیں ہے، زنجیریں نہیں ہیں، ہتھکڑیاں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں، آزاد ہے۔ بیٹھ گئے، سب بیویاں آ کے جمع ہو گئی، سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات ہے۔ سیدھے سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں ہم آزاد کر دیے گئے ہیں۔ یزید کہتا ہے کہ جہاں آپ کی مرضی آپ جائیں، مدینے جانا چاہیں گے وہاں کا انتظام کروں گا، یہاں رہنا چاہیں گے یہاں کا انتظام کروں گا، کسی اور شہر جانا چاہیں گے وہاں کا انتظام کروں گا، اور مجھے آپ کی رائے درکار ہے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جیسے ہی زندان میں یہ خبر پھیلی ہوگی ہم آزاد ہو گئے، بیویاں کتنی خوش ہوئی ہوں گے، مدینہ، رسول کے مدینے جائیں گے، نانا کے مدینے جائیں گے، ایسا، لیکن نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہوا، گھبرا گئی بیویاں۔ مدینے کا نام سن کے، آزادی کا نام سن کے کوئی اپنی گود دیکھتی ہے، کوئی اپنا پہلو دیکھتی ہے، قاسم نہیں، ہونو محمد نہیں، علی اصغر نہیں، اکبر نہیں، عباس نہیں، مدینے کیسے جائیں گے؟ کس طرح جائیں گے مدینے؟ بیبیاں گھبرا گئی، گریہ وزاری شروع ہو گئی۔ ثانیہ زہرا فرماتی کہ سب باتیں بات کی، بیٹا اس کو پیغام بھجوا دو، پہلے ہمیں ایک گھر دے، ہمیں حسین کی عزاداری کرنا ہے، ہمیں حسین کا ماتم کرنا ہے، پہلے گھر دے دیا گیا، زندان سے منتقل کیا گیا گھر میں، دیکھا سجا ہوا ہے گھر، نئے نئے پردے، کہا یہ سب اتارو، ہم سوگوار ہیں، ان سے کہو کہ یہاں کالی چادریں لگائیں، سیاہ پرچم لگائیں، سیاہ پردوں سے لگا دیا گیا، کہ دمشق میں اعلان کرا دو جو بیویاں آنا چاہتی ہیں اپنی مرضی سے تعزیت کے لیے آ جائیں ہمارے پاس، اعلان کرا دیا گیا جو آل رسول کے پاس جانا چاہتا ہے پرسے کے لیے چلا جائے۔ جانتے کہ ثانیہ زہرا نے کیا کام کیا؟ کہ اس گھر کے اوپر ایک سیاہ پرچم لگا،
تاکہ دور سے نظر آ جائے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں عزاداری کے لیے. سمجھے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو عباس سے کیا ہوا پورا کیا ہے زینب نے. علم فوج حسینی فرات پہ ٹھنڈا ہوا تھا نا، سب سے پہلے جس نے بلند کیا عزا خانے کی زینت بنائی، اس کا نام ہے ثانیہ زہرا. یعنی یہ علم لگانا اعلان تھا کہ اے میرے بھائی عباس، اے میرے شیر عباس، اب قیامت تک ہر عزا خانے کی نشانی تیرا علم بنا دوں گی. ہے کوئی عزا خانہ دنیا میں جو علم کے بغیر ہو؟ سب سے پہلا پرچم یہ علم کس نے لگایا؟ ثانیہ زہرا نے. منتقل ہو گئے قیدی. اس کے بعد ثانیہ زہرا فرماتی ہے ہمارا لوٹا ہوا مال واپس دو. سارا جو جلے ہوا تو بچا تھا، چاہے میں یوں کہوں کہ جلا ہوا گہوارہ، جلی ہوئی چادریں. پھر اس کے بعد اس روایت کے مطابق، جس روایت کے مطابق سرحائے شہداء لا کر کربلا میں، گنج شہیدہ میں 4 جگہ کی روایت ہے نا شہداء کربلا کے سر کی مختلف جگہوں پہ. اس کا الگ فلسفہ اور حکمت ہے، ہم بتاتے رہتے، لیکن سنیے آخر میں سرائے شہداء لائے گئے. ہر بیوی اپنے اپنے وارث کا سر لے کے گریہ و زاری میں مصروف ہے. شامی عورتوں کو اجازت مل گئی، عورتیں داخل ہوئی تعزیت کے لیے. ایک ایک سر کے پاس جاتی تھی، اس بیوی سے پوچھتی تھی تیرا کون ہے، اور پھر اس کو پرسہ دیتی تھی. ایک بیوی کے پاس آئی، جوان کا سر سینے سے لگائے بیٹھی ہے، کہا بی بی تیرا کون؟ جناب ام کلثوم فرماتی ہے کہ مجھ دکھیاری کا بھائی عباس. جب کربلا میں میرے پاس کچھ نہ تھا، یہ میری طرف سے قربان ہوا، یہ میری طرف سے میدان میں. عباس کا پرسہ دیا، آگے بڑھی. ایک اور بیوی ایک کڑیل جوان کا سر لیے بیٹھے. پوچھا بی بی یہ تیرا کون تھا، یہ محرف یہ محلقہ تیرا کون تھا؟ کہا میرا شبیہ پیغمبر علی اکبر. جناب ام لیلہ فرماتی میرا شبیہ پیغمبر تھا علی اکبر. ظالموں نے اس کے کلیجے میں برچھی اتار دی تھی، روئی ماتم کیا، علی اکبر کا پرسہ دیا. ام لیلہ کو آگے بڑھی، ایک اور شکستہ سا سر. پوچھا بی بی یہ محلقہ یہ کمسن شہید تیرا کون ہے؟ کہا میرا قاسم. مجھ بیوہ کی لاج رکھ لی جب میرے پاس کربلا میں حسین پر قربان کرنے کے لیے کچھ نہ تھا. یہ آگے بڑھا تھا، اس نے اپنا جسم پامالی کے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے دیا تھا. قاسم کا پرسہ دے کر آگے بڑھی تو کیا دیکھا؟ ایک بی بی ننھا سا سر لیے بیٹھے، ننھا سا سر. حیران ہو گئے. شامی عورتیں حیران ہو کر کہتی ہیں اتنا سا بچہ، ارے یہ تو جنگ بھی نہیں کر سکتا، ظالموں نے اسے بھی مار ڈالا. چلا کر کہتی ہیں میرے باپ خبردار، اے شامی بیویوں خبردار، ایسی بات نہ کرنا میرے شیر خار کے بارے میں. ارے تمہیں کیا معلوم میرے بچے نے کیسی جنگ کی تھی کربلا میں، کیسا جہاد کیا تھا. سنو اس کا چچا تھا فاتح فرات، اس کا چچا عباس تھا فاتح فرات، اور میرا علی اصغر تھا فاتح جنگ کربلا. جس نے کربلا کی جنگ کو فتح کیا وہ میرا شیر خار علی اصغر تھا. علی اصغر کا پرسہ دے کے اب جو آگے بڑھی تو کیا دیکھا؟ 2 سر اور رکھے ہیں مگر کوئی رونے والا نہیں ہے. 2 سر اور ہیں، کوئی رونے والا نہیں. شامی عورتیں جمع ہوئی، کہتی ہیں لگتا ہے ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ جس بیوی کو پہلے پرسہ دے کے آئی تھی ثانیہ زہرا کو، جو ماں جائے حسین کا سر لیے بیٹھی تھی، اس کے بچے دونوں کہتے لگتا ہے ان کی ماں دنیا میں نہیں، ورنہ کوئی تو ان کا رونے والا ہوتا. آؤ ہم مل کر ان دونوں بچوں کا ماتم کریں. بس اتنا سنا، ثانیہ زہرا دوڑتی ہوئی آئیں، دونوں سر اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگا کر فرماتی ہیں اے شامی عورتوں ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ان کی دکھیاری ماں زینب زندہ ہے، مگر زینب کیا کرے، زہرا کے لال پر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر چکی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام منقلب ينقلبون. باری لہا بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کی توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں.
دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بیمار ہیں زخمی ہیں بے حد بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں بے حد کے اسیران کربلا خیر سے انہیں ان کے گھروں تک واپس پہنچا. تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. خاص طور پر جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. باری الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دیں. باری الہ جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. ہمارے تاجروں کو ہمارے کسانوں کو سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. باری الہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر. ہم اس قابل نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اور یہاں کی انتظامیہ جو گزر چکے مسئولین ان کے شامل کر لیجئے. اپنے مرحومین کو شامل کر لیجئے. جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کریے. تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا. آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا
صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی سب مل کے پڑھیے صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر چلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی یا پاس یا
عباس یا عباس ہے عباس یا عباس یا عباس اللہم صلی علی محمد متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا آبائک السبعۃ و ابنائک الاربعہ، السلام علیکم